بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور میرے تمام تر چھوٹے بڑے قابل عزت بیٹے بیٹیاں اور بزرگ تمام کی خدمت میں میرا خلوص بھرا سلام۔ بات یہ ہے کہ آج میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات اور منازل اور مقاصد اور اس کی جستجو کہاں تک جانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں سب کچھ حاصل کر لوں۔ انسان چاہتا ہے صدیوں کا جو کام ہے وہ دنوں کا گھنٹوں کا سیکنڈز میں مکمل کر لوں۔ اور جس طرح سکندر اعظم کی مثال تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی چاہتا ہے، پوری دنیا کی تسخیر چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں، مگر فتح کرتے کرتے کچھ دنیا ہی ابھی فتح کی تھی اور اس کی زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے اشارے پہ ہو جائے اور ڈھیروں کام جلدی ہو جائیں، جس کے عوض اسے کسی قسم کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، اسے کوئی چیز کھونا نہ پڑے، اور وہ چاہتا ہے کہ آنن فانن ہر چیز ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ ممکن کیا ہے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ تو ضرور کھونا پڑتا ہے۔ جیسے ایک انگلش کا محاورہ ہے، نو پین نو گین، بغیر تکلیف اٹھائے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا حصول چاہیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا لازمی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کھونے کی مختلف جو اشکال ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس کو چند پوائنٹس کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز پانا ہے تو اس کے لیے کیا کھونا ہے، یعنی اگر کچھ پانا ہے تو کیا کھونا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، خواہش۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو خواہش ہے وہ ہر ممکن پوری ہو جائے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی حاصل نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک بلا شبہ غیر فطری بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غالب نے تو بتا دیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی انسان کی
جہاں تک سوچ کا تعلق ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہزاروں لاکھوں خواہشات پوری ہوں تو پھر بھی کم ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی تکلف، تردد، ایفرٹ، کوشش کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ نمبر 1، انسان خواہشات کو جلدی پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی ہے فطرت، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ جو بھی اسے خواہش ہو، فرض کرو جی اسے ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے، اسے انجینئر بننے کی خواہش ہے، اسے کوئی چیز اعلیٰ خریدنے کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی ڈاکٹر بن جائے، جلدی جلدی انجینئر بن جائے، جلدی جلدی وہ ایک پڑھا لکھا شخص بن جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ تلاش منزل اور جلدی پانا، انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی منزل ہے، جو اس نے طے کر رکھی ہے، اس پر جلدی اور فوراً پہنچ جائے، اور اس پر ٹائم بھی کم لگے، اس پر کوئی خرچ نہ ہو اور اس پر کوئی ایفرٹ نہ ہو، جو کہ ناممکن ہے۔ تلاش منزل اور مفت بری، انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرے، جو سوچے، اسے مل بھی جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا خرچ نہ ہو۔ ان تمام تر سوالات کا جو جواب ہے، جو جتنے پوائنٹس پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کہ کامیابی کے بدلے محنت درکار ہے۔ نمبر 1، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو تو اس کے بدلے میں اسے محنت کرنی ہوگی۔ اب محنت کیسی؟ با مقصد محنت۔ اگر ایک طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، تو اسے اپنے پیپرز کو بہتر بنانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی، اسے دن رات مطالعہ اور اپنے اسباق کو اچھی طرح تیار کرنا پڑے گا، اسے دنوں میں نہیں ایک سالوں کا سفر علم حاصل کرتے ہوئے وہ طے کرنا پڑے گا۔ سپوز کہ اس کا میٹرک ہونے والا ہے، تو اس کے پیچھے 10 سال کی جو محنت ہے وہ درکار ہے، 10 سال کا ٹائم درکار ہے اور مسلسل ریگولر محنت درکار ہے۔ تو گویا ایک میٹرک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوگی؟ 10 سال کی۔ 10 سال کے بعد اگر وہ کامیاب ہے تو اس سرٹیفکیٹ کو دے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی جو کامیابی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، اس کے پیچھے کم از کم 2 چیزیں وہ سرو کرنی پڑتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 وقت، اور نمبر 2 محنت۔ اگر صرف وقت ہو، محنت نہ ہو، تب بھی وقت بیکار جائے گا، اور اگر محنت ہو، اس پر ٹائم نہ لگے، تب بھی بیکار جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں سرو کرنی پڑیں گی۔ اور تیسرا، اس کے اوپر جو اس کے لوازمات جو اخراجات کی شکل میں رونما ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر اس کے اوپر سرو کرنے پڑیں گے۔ تو اتنی چیزیں سرو کرنے کے بعد، یا اتنی چیزیں کھونے کے بعد، تب جا کر وہ ایک میٹرک تک پہنچتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پڑھا لکھا ہے۔ اس سے آگے جانے کے لیے اسے اس قدر محنت درکار ہوگی۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، کچھ بھی بننا چاہتا ہے، کوئی بینکر بننا چاہتا ہے یا کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اس لیول کی محنت اور وقت، اور اس کے اوپر پیسہ، اور اس کے اوپر کوشش، اور اس کے اوپر دن رات کی انتھک جو محنت ہے، وہ سرو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کامیابی کا اگر حصول ممکن ہے، کامیابی اگر خواہش ہے، تو اس کے پیچھے اتنی محنت، اور محنت، وقت، پیسہ، ہر چیز درکار ہوگی۔
اگلا پوائنٹ ہے کہ عزت کے بدلے عزت کرنا پڑے گی۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری معاشرے کے اندر ایک عزت ہو، میری گھر میں عزت ہو، میری ایک ادارے میں عزت ہو، مجھے سارے کے سارے میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میری تعریف کریں، مجھے اچھا کا لقب ملے اور سارے کے سارے مجھے کچھ ریگارڈ دیں۔ یہ اس کی خواہش ہے، مگر اس کے بدلے میں کرنا کیا ہوگا؟ اسے پہلے دوسروں کی عزت کرنا پڑے گی۔ وہ ایک پروورب ہے، ضرب المثل ہے کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ یعنی کہ مطلب کیا، جس فصل کا ہم بیج بوتے ہیں ہمیں اسی فصل کو ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم گندم کا بیج بوئیں اور اس کے بدلے میں ہم چاول کی فصل کاٹیں، ہم مکی یعنی کہ مکئی کا بیج بوئیں اور کماد کی فصل کو کاٹیں؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں عزت، آپ چاہتے ہیں معاشرے میں ایک وقار، ایک مقام، ایک اپنی آنر، تو اس کے بدلے میں آپ کو بیج بونا ہوگا۔ کیسا بیج؟ آپ لوگوں کی عزت کریں، آپ لوگوں کو آنر دیں، آپ لوگوں کو ریگارڈ کریں، آپ لوگوں کو اہمیت دیں۔ جب آپ کے سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ پازیٹیو ہوگا، وہ ہمدردانہ ہوگا، وہ ادابانہ ہوگا، اگر ان کی آپ عزت کریں گے، ان کو ترجیح دیں گے، تو نتیجتاً آپ کو اس کے بدلے میں ضرور عزت ملے گی۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اور ان سے نفرت کر رہے ہیں تو بدلے میں آپ عزت چاہتے ہیں، یعنی ان کی عزت بھی نہیں کر رہے اور عزت چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن ہوگا۔ تو ایسا کرنے سے عزت نہیں ملے گی، آپ کو پہلے عزت کرنے کا بیج بونا ہوگا، تب جا کر آپ کے معاشرے میں ایک عزت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ عزت کروانا چاہتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر یا اس کے بدلے کے طور پر آپ کو عزت کرنا پڑے گی، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، آپ نے ادب و آداب ایٹیکیٹس کو آپ نے ایک مناسب انداز کے اندر لانا ہوگا۔ تو یہ کچھ اگر آپ کریں گے تب آپ کو عزت ملے گی۔ لوگوں کی بھلائی کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو اہمیت دیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ عزت افزائی ضرور ملے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ چیزوں کی خریداری کے بدلے قیمت کی ادائیگی۔ آپ روزمرہ زندگی کے لیے مختلف اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی اقسام کی آپ خریداری کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ اگزامپل میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ آپ جس قدر چاہتے ہیں کہ میرے پاس وہ فلاں اچھی چیز آ جائے تو اسی قدر اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ایک پینسل خریدنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو قیمت ہوگی 10 روپے یا سم تھنگ، تو اسی قدر آپ کو اس کی کوالٹی ملے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھی کوالٹی ملے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی زیادہ سے۔ اور اسی طرح ہر چیز کا کمپیئر کریں، کوالٹی وائز اس کی جتنی بھی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، چیزوں کا معیار ہوتا ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی قدر سپوز کہ آپ ایک موبائل سیل ایک ہلکا سا خریدتے ہیں تو اس کی تھوڑی قیمت ہوگی، اور آپ ایک بہت اچھا خریدتے ہیں تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ چیزوں
کی قیمت اس کی کوالٹی اور اس کے معیار سے منسوب ہوتی ہے۔ جس قدر آپ چاہتے ہیں کہ چیز اچھی ہو، اسی قدر اس کی جو قیمت ہے وہ بھاری ادا کرنا پڑے گی۔ تو گویا اچھی چیز یا کسی چیز کے حصول کے بدلے میں اس کی قیمت ہی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز مفت میں آ جائے تو یہ محض اتفاق تو ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھار زندگی میں کوئی غلط فہمی یا کوئی کسی کا کوئی چیز اگر گر گئی ہے تو آپ کو مل گئی ہے، تو یہ ایسا ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے، مگرنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز بھی چاہیے اپنی ضرورت کے لیے وہ آپ کو قیمتاً ہی ملے گی، اور جس قدر چیز کی کوالٹی اچھی ہوگی اسی قدر ہی آپ کو اس کی قیمت زیادہ ادا کرنا پڑے گی۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم منہ سے نکالے اللہ ہماری سنیں۔ تو اگر ہم اللہ سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں، بلا شبہ ہمیں رکھنی بھی اللہ سے ہی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں رکھی جا سکتی اور نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے جو ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بندہ میرا ذکر کرے، میرا بندہ میری عبادت کرے، میرا بندہ میری نمازیں پڑھے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم احکامات پر پیروی کریں، احکامات کو مانیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا، ہمیں کامیابی دے گا، ہم پر شفقت کرے گا، ہم پر ہزاروں رحمتیں نازل کر دے گا۔ تو اگر ہم اللہ سے کچھ نہیں مانگیں گے، ہم پتھروں کی عبادت کریں گے، ہم دوسرے چیزوں کی پوجا کریں گے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم نمازیں ادا نہیں کریں گے، ہم جو ارکان اسلام کے اوپر کاربند نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہم سے ناراض ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی طاقت، ہستی اور وحدانیت کا نام ہے، تو اس کا کرم، اس کی عنایت اور اس کے تمام تر جو برکات اور انعامات کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ بے شمار جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جس میں حضرت داتا گنج بخش، وہ اللہ کے نیک بندے اس لیے کہلائے ہیں کہ انہوں نے عبادت بہت زیادہ کی ہے۔ حضرت شہباز قلندر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس قدر یاد کیا کہ ٹائم، محنت، وقت، ہر چیز کا احساس ختم کر دیا، تب جا کر وہ اللہ کے ایک نیک بندے کہلائے۔ ہماری دنیا میں بہت سے نیک بندے جو مدفون ہیں، ان کو مقام محض اس لیے ملا ہے، اللہ کا قرب اس لیے حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بے تحاشا عبادت کی ہے۔ جتنی ان میں سکت تھی، جتنی ان میں ہمت تھی، انہوں نے ساری کی ساری وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر وہ سارے کے سارے اپنی طاقت، انرجی، اپنا ٹائم سارے کا سارا اس پہ گزار دیا۔ تو تب جا کر ہم انہی کی سفارش کرتے ہیں اللہ سے کہ اے بزرگ، اللہ سے ہماری نجات کا ذریعہ عطا فرما۔ انعام کا حصول انسان کی ایک فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے، انسان چاہتا ہے کہ اسے ریگارڈ دیا جائے، انسان چاہتا ہے کہ اسے سب کے سامنے ایسا انعام دے جس سے وہ سارے کے سارے اس کے رشک کریں،
انسان، انعام کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ انعام حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی، اپنی محنت کو بڑھانا ہوگا، اپنی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اپنے جستجو کو اس لائن پہ لگانا ہوگا۔ وقت، محنت سب کو اگر اکٹھا کر کے چلایا جائے تو پھر بندہ انعام کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انعام بلا شبہ ایک بہت بڑا عظیم ریگارڈ ہوتا ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تو انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حصول علم، حصول علم کیا ہے؟ علم کا حاصل ہونا۔ دیکھیں، علم کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرو، گود سے لے کر گور تک صاحب علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو علم سے انسان کو معراج ملتی ہے، علم سے انسان کو مقام ملتا ہے، علم سے انسان کو روشنی ملتی ہے، علم سے انسان کو ایک مرتبہ ملتا ہے، علم سے انسان کو ایک اس کا ادب، اس کا طریقہ کار، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے تمام تر جو جتنے بھی معاشرتی لوازمات ہیں وہ علم کی بدولت اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ علم حاصل کرے گا، دن رات اپنے ذہن کو علم کے اوپر لگائے گا، دن رات علم کی تلاش کرے گا، دن رات اس کے اوپر ریسرچ کرے گا، دن رات اس کے اوپر کام کرے گا۔ اس کے لیے دیکھو ٹائم تو ایک مقرر ہو گیا ہے کہ گود سے لے کر گور تک۔ اب علم کے حصول کا جو ٹائم ہے یہ ان لمیٹڈ ہے، گود سے گور تک، لائف ٹائم، پوری زندگی اگر انسان چاہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور علم سے وہ ڈاکٹر بنے گا، علم سے وہ انجینئر بنے گا، علم سے وہ وکیل بنے گا، علم سے بہتر کاروباری بنے گا، علم سے وہ مختلف جو اچھی جو ہیں سول سرونٹس، گورنمنٹ سرونٹس، ڈسپلن سرونٹس، آرمڈ، اس کے علاوہ پولیس وغیرہ، وہ سارے کے سارا صاحب علم ہونے کے ناطے ہی کرے گا، آفیسرز۔ تو علم کا حصول تب ہی ممکن ہوگا جب اس کے اوپر وہ اپنی پوری کی پوری وہ جان نثاری سے، پورے ڈیووشن کے ساتھ، پورے ہر چیز کو سیکریفائس کرتے ہوئے، ٹائم کو، وقت کو، محنت کو، پیسے کو، خرچ کو، ہر چیز کو اپنے اوپر لگاتے ہوئے جب وہ علم کی تلاش میں گامزن ہوگا تو علم اسے ملے گا۔ قرآن پاک کا علم ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، خدا کی پہچان دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت انسان کی تخلیق سے پہلے سے لے کر اب تک وہ سارے کے سارے حالات سے ہمیں باخبر کرتا ہے۔ انبیاء کے تمام تر واقعات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوگا ممکن؟ جب ہم علم کے لیے کوشاں ہوں گے، جب ہم علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے۔ بغیر کوشش کیے، بغیر علم کی تلاش کیے ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا علم کے حصول کے لیے ہمیں علم کی تلاش کرنا ہوگی۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے سہولیات میسر ہوں۔ سپوز کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بہترین کھانا ملے، لہذا اسے بہترین کھانا تیار کرنا ہوگا، یا کسی کھانے کی جگہ پر، ہوٹل وغیرہ پر جانا ہوگا، اسی قدر اسے قیمت ادا کرنی ہوگی، اسی قدر اسے محنت کرنی ہوگی،
اسی قدر اس نے اگر اس کو سپوز کہ وہ گوشت کھانا چاہتا ہے، اسے گوشت لانا ہوگا، اسے بنانا ہوگا، پھر کھائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ فری میں اسے مل جائے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اس رزق کو حاصل کرے۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ ادب کے بدلے ادب۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر کوئی عزت و احترام اور ادب سے اسے پیش آئے، تو اس کے بدلے میں اسے ایک ادب کا بیج بونا ہوگا، ادب کا پھیلاؤ کرنا ہوگا، اسے دوسروں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہوگا۔ اسے دوسروں کے اگر چھوٹا ہے تو وہ اس لیول کا اسے ادب کرے، بڑا ہے تو اس کے چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب، اپنے کا احترام۔ تو اس طرح کر کے اسے اپنے سارے کے سارے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ اپنانے ہوں گے، تب جا کر وہ ایک مؤدب بن سکتا ہے یا توقع کر سکتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی ادب کریں۔ دوسروں کی خدمت کرنا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کروں، تو اس کے لیے بہت سی سیکریفائسز اسے کرنا پڑیں گی، اسے بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ مثلا نمبر 1 ٹائم، جو وہ اپنے کام کو روک کر وہ ٹائم نکالے گا۔ نمبر 2 جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے خدمت، یعنی ایک مشورہ دینے سے لے کر مالی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مالی وسائل سے خدمت کرنا، یہ سارے کے سارے اس کے اندر جتنے بھی آتے ہیں۔ جس قدر کوئی غریب کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کوئی پیاسے کو پانی پلانا چاہتا ہے، کوئی کسی راہ گیر کو صحیح مشورہ دینا چاہتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو راستہ دکھانا چاہتا ہے یا اسے منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے بے شمار جو سروسز ہیں وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی جو کام کاج ہیں وہ ختم کرنا ہوں گے۔ اسے اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، اسے اپنے پیسے کی قربانی دینی ہوگی، اسے اپنے جسم کی قربانی دینی ہوگی، اسے اپنی محنت کی قربانی دینے کی، تو بہت سی اسے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔ پورے کرنے کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اس کے لیے جذبہ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں فارغ بیٹھے لیکن خدمت بھی کرنا، وہ فارغ نہیں بیٹھے گا، خدمت کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے کام آؤں اور گھر بیٹھا رہوں، وہ گھر بیٹھنے سے کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ باہر نکل کر لوگوں کی تکلیفیں وہ دیکھے گا، سنے گا اور پھر اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرے گا۔ تو اس طرح کر کے ثابت یہ ہو گیا کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کا حصول چاہتے ہیں، کوئی منزل کی تلاش ہے آپ کو، کوئی آپ بننا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا ایم جو ہے وہ بڑا ایم ہے پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی آپ ایک ایم رکھیں، ایک مقصد بنائیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی دن رات انتھک محنت اور کوشش جاری رکھیں، تب جا کر آپ کو وہ اپنی منزل ملے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر کچھ چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلیئر بات ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ نے کھونا ہوگا۔ تو یہی بات یاد رکھیے گا کہ نو پین نو گین، بغیر تکلیف کے، بغیر کچھ کیے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یا اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ چلا جاتا ہے۔ شکریہ۔